نہیں ہونے دینا. فارن افیئرز پہ سر اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کتنا دباؤ ہے آپ پہ؟ دیکھیں دباؤ تو اس لیے ہے کہ اسرائیل کا بہت بڑا اس وقت ان کا امپیکٹ امریکہ کے اوپر ہے. امریکہ کی جو مڈل ایسٹ پالیسی ہے وہ بڑا، اور ٹرمپ کے دور میں تو بہت زیادہ اسرائیل کا اثر تھا. اب ہمارے لیے تو، میرے لیے تو کبھی یہ سوچ میں دوسری سوچ آئی نہیں کہ ہم اسرائیل کو اس لیے تسلیم نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستان کا تو ایک ہمارے قائد اعظم کا موقف چلا آ رہا ہے جب تک کہ فلسطینیوں کو ان کے حق، ان کا ایک جسٹ سیٹلمنٹ یعنی کہ ایک ایسی سیٹلمنٹ نہیں ہوتی جو کہ اس سے وہ مطمئن ہوتے ہیں، ہم اس کو تسلیم نہیں کر سکتے. لیکن دباؤ ہے آپ پہ. یہ دباؤ آپ پہ غیر مسلم ممالک ڈال رہے ہیں یا مسلم برادر ممالک بھی کہہ رہے ہیں کہ کرو؟ میں نام نہیں لے رہا. چھوڑیں اس کو، آگے چلیں، اس کو رہنے دیں. لیکن سر جو لوگ تسلیم کر رہے ہیں ان کے اس عمل سے خوش ہیں آپ؟ کئی ہم چیزیں اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ان سے تعلقات اچھے ہیں، ہم ان کو اپسیٹ نہیں کرنا چاہتے، اور انشاءاللہ ہمارے ملک کو اپنے پیر پہ کھڑا ہونے دیں، پھر آپ میرے سے ایسے سوال پوچھیں. سعودی عرب رول اوور سے اگر انکار کرتا ہے تو آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ نہیں، ہمارے پاس سعودی عربیہ نہیں کرے گا. ہمارے تعلقات بالکل ٹھیک ہیں سعودی عربیہ سے. سرینا ہوٹل کے باہر ایک کاؤنٹر لگا ہوا ہے. جب سے انہوں نے 2019 میں 5 اگست پہ انڈیا نے ظلم کیا اور 370 کو ختم کیا، پریکٹیکلی کشمیر کو لے کر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اپوزیشن کہتی ہے کہ سکوت کشمیر ہو گیا. بڑا برا لگتا ہے سننے میں، تکلیف ہوتی ہے، لیکن پریکٹیکلی ہم کہاں کھڑے ہیں سر؟ دیکھیں، اور تو چلیں لوگ بات کریں، لیکن یہ جو اپوزیشن ہے اور خاص طور پہ نواز شریف، ان کو تو اپنا منہ بند کرنا چاہیے 2 چیزوں پہ. کبھی ہمارے سے معیشت کے اوپر پوچھنا نہیں چاہیے کیونکہ انہوں نے بیڑا غرق کر کے گیا، گھر کو کنگال کر کے، مقروض کر کے، اور پھر ہمارے سے سوال پوچھ رہے ہیں. اور دوسری چیز، اس نے کشمیر کے لیے کس وقت اپنی آواز بلند کی تھی؟ یہ جب نریندر مودی کو وہاں ملنے گیا تو یہ تو حریت لیڈر سے ملنے سے انکار کر دیا. اس نے اپنے فورن سیکٹری جو تھی تسلیم بیگم جو تھی، انہوں نے کہا ہمیں فورن آفس کو انسٹرکشنز دے، ہندوستان کی تنقید نہیں کر رہی. یہ وہاں جا کے ملتا ہے نریندر مودی کو کھاٹمانڈو میں، اور برکا دت کہتی ہے کہ پاکستانی فوج سے ڈر کے چھپ کے ملتا ہے اسے، اور جو اس نے یہاں بلایا. یعنی اس کو تب وہاں وہ پیلٹ گنز نہیں استعمال کر رہے تھے کشمیر کے اندر، تو ایک دفعہ اس کے منہ سے آواز نہیں نکلتی تھی. اور نریندر مودی کہتا تھا نواز شریف بہت اچھا ہے لیکن آرمی چیف اس وقت راحیل شریف بہت برا ہے. اچھا سر، میں ایک چیز چھوٹی سی پوچھنا بھول گیا کہ پاکستان کو لالچ بھی دیا گیا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے کہ یہ بھی مل جائے گا وہ بھی مل جائے گا؟ کیونکہ میری انفارمیشن کے مطابق تو آپ کو لالچیں آتی ہیں کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں تو بے شمار مسائل آپ کے حل. کون سے؟ عمران دیکھیں، زندگی کمپرومائز کا نام ہے. کمپرومائز آپ کو کرنی پڑتی ہے، لیکن آپ کو فیصلہ یہ کرنا پڑتا ہے کہ کون سی کمپرومائز میں نے کرنی ہے اور کون سی نہیں کرنی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ پہ کمپرومائز کی بڑے مقصد کے لیے، لیکن جب بڑے مقصد پہ وہ آتے تھے نا کہ جی آپ ادھر سے ہٹ جائیں کہ اللہ ایک ہے، تو انہوں نے کہا اگر چاند ایک ہاتھ میں رکھ دو اور سورج، تب بھی نہیں میں کروں گا. تو آپ اپنے مین آبجیکٹو کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کرتے. لالچ دیا انہوں نے، جو بھی آپ کو ظاہر انسینٹیوز دیے ہوں گے اور باقیوں کو بھی دیے ہوں گے، لیکن آپ کی معیشت کو بہتر کرنے، آپ کو فیٹ اپ کرنا، ظاہر ہے سب کو پتہ ہے ہمارے حالات کیا ہیں، اس طرح کے ملتے ہوں گے، تو اس کو چھوڑیں. لیکن میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے سے آپ کبھی بھی آپ کمپرومائز اگر دیکھیں گے تو وہ ہوں گے بڑے مقصد کو پہنچنے کے لیے، کبھی بڑے مقصد کے اوپر کمپرومائز نہیں ہوگا. بھارت میں ڈیفنس اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں اور لگاتار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور چین کے درمیان جو دفاعی شراکت داری ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور ایسی ماضی میں کوئی مثال دیکھنے کو نہیں ملی. انہیں یہ لگتا ہے کہ جب بھی کبھی چین کے ساتھ جنگ ہوتی تھی پاکستان بیچ میں نہیں آتا تھا، اور ایسا ہوا ہے. اور جب کبھی پاکستان کے ساتھ لڑائی ہوتی تو چین کبھی بیچ میں نہیں آتا تھا. وہ پہلی دفعہ اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں کہ 2 فرنٹ وار ان کو لڑنی پڑ سکتی ہے اس دفعہ، کیونکہ چین اور پاکستان دونوں پہلے کی طرح نہیں ہیں. آپ سر اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، کیا واقعی ایسا خطرہ بھارت کے لیے موجود ہے؟ دیکھیں، آپ کے سامنے حالات ہیں. امریکہ نے فیصلہ کیا کہ بھارت ایک وہ ملک ہے جو انہوں نے رکھنا ہے چین کو کاؤنٹر بیلنس کرنے کے لیے. تو ظاہر ہے جب وہ یہ کر رہے ہیں تو آٹومیٹکلی
آٹومیٹکلی پاکستان اور چین کی تو کوآپریشن بڑھ جائے گی. آپ چین کے ساتھ اگر بھارت کا پھڈا ہوتا ہے اور چین آپ سے مدد مانگتا ہے تو آپ پوری مدد کریں گے؟ اب خیر اللہ کرے کہ ہمارا کسی قسم کا کچھ نہ ہو اور ہونا. دیکھیں میں تو جنگ میں بلیو ہی نہیں کرتا. میں تو ملٹری سولوشن میں کبھی مانا ہی نہیں ہوں. آپ ملٹری سولوشن میں نے تو یہ جو سعودی عربیہ محمد بن سلمان ہیں شہزادے, میں نے ان کو کہا کہ مجھے پڑھنے دیں, یہ یمن کی جنگ ہم ختم کر سکتے ہیں. ایران تیار تھا, ایران سے میں ملا, وہ تیار تھے. تو انہوں نے بہرحال ان کو جنگ پسند تھی سر؟ نہیں جنگ نہیں پسند. سب کو غلط فہمی یہ ہو جاتی ہے. جب جنرل مشرف کو بھی میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں نہیں امریکہ کی جنگ میں اپنے فوجی نہیں بھیجنے چاہیے قبائلی علاقے میں, تو مجھے بھی تب بھی یہی بات کی یہ چند ہفتے کی بات ہے. یہ ہمیشہ چند ہفتے ہی لگتے ہیں. یہ سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں کہ جنگ بجے چند ہفتوں کی بات ہے. ہوتا کیا ہے, آپ جب آپ خون کرتے ہیں, ایک جب آپ ملٹری ایکشن کرتے ہیں, اس کے پھر ان انٹینڈڈ کانسیکوینسز ہوتے ہیں, یعنی وہ ہوتے ہیں جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اب دیکھیں 5 سال سے چل رہی ہے وہ یمن کی جنگ, حالانکہ وہ ہم بیچ میں پڑھ سکتے تھے. اب وہ سنا کوشش کر رہے ہیں. بہرحال میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ملٹری سلوشن حل نہیں. بٹ یو ول اسٹینڈ ود چائنا ان اینی کیس. وہ تو ہمارا آٹومیٹکلی ان سے تعلقات بہت اچھے, دفاعی لحاظ سے, ہر لحاظ سے. اور ظاہر ہے اب میں آگے کیا کروں. ٹھیک ہے.